چار شعبان 26 ہجری کو باب الحوائج قمر بنی ہاشم سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ اتنا پیار تھا سید زادیوں کو سرکار عباس علمدار علیہ السلام سے کہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے۔ کبھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اٹھاتی تو کبھی بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا اٹھاتی۔ اب جناب عباس چلنے کے قابل ہوئے تو ایک دن جناب ام البنین علیہ السلام کے پاس آئے، ماں کو سلام کیا۔ جناب ام البنین نے کہا عباس کہاں سے آئے ہو؟ سرکار عباس نے کہا بہنوں کے گھر سے۔ اب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے کہا عباس کون سی بہنیں؟ سرکار عباس نے کہا اماں زینب بہن، کلثوم بہن۔ اب جناب ام البنین نے کہا عباس اب تو بڑا ہو گیا ہے، وہ تیری بہنیں نہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس وہ تو بابا کے سامنے نہیں آتی، وہ تو بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، وہ تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں اٹھاتی۔ آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا۔ اب رات گزر گئی، سرکار عباس پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گھر نہیں گئے۔ اب پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رو کر بی بی کلثوم سے فرمایا کلثوم میرا برقع لاؤ، آج پورا دن گزر گیا ہے، عباس ہمارے گھر نہیں آیا۔ اب مسافرہ شام پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی ام البنین کے گھر آئی۔ سرکار عباس علمدار علیہ السلام ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بازو پھیلا کر کہا عباس۔ اب سرکار عباس علمدار علیہ السلام دوڑ کر پاک بی بی مسافرہ شام کے قریب آئے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر نظریں جھکا کر کہا جی آقا زادی، جی مرشد زادی۔ اب بی بی مسافرہ شام رو کر کہتی ہے عباس مجھے بہن کہہ کر کیوں نہیں بلا رہے؟ سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے کہا آقا زادی میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اب سرکار عباس علمدار جوان ہو گئے۔ 60 ہجری 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا آئے۔ 7 محرم کو آل رسول کا پانی بند ہوا۔ اب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اور اولاد جب ایک ایک کر شہید ہونے لگے، سرکار غازی عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور عرض کرتے اے میرے مولا مجھے اجازت دیں کہ میں ان فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میرے نانا نے مجھے کہا تھا حسین تیرے خون سے اسلام بچے گا، عباس صبر کرو۔ اب 4 سال کی معصومہ بی بی
سکینہ سلام اللہ علیہا سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا عباس 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، چچا میں اصغر کی پیاس نہیں دیکھ سکتی۔ اب جناب عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے لے کر اب تک مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، پر ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، میرے مولا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اگر اجازت لینی ہے تو زینب کے خیمے میں جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیتی ہے تو تم پانی لینے چلے جانا۔ اب سرکار عباس علمدار علیہ السلام جناب سکینہ کو لے کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر آ کر بیٹھ گئے اور جناب سکینہ سے کہا، جاؤ میری آقا زادی سے کہو آپ کا غلام آیا ہے۔ اب جناب سکینہ جیسے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لے کر خیمے کے در پر آئی، سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے نظریں جھکا کے عرض کی، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں، سارے بچے پیاسے ہیں۔ اب پاک بی بی مسافرہ شام رونے لگی اور کہنے لگی، عباس مجھے بابا کی ایک بات یاد آئی ہے، میرے بابا نے کہا تھا، زینب ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ میں نے کہا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس آج مجھے پتہ چلا میں بازاروں میں جاؤں گی، مجھے قیدی بھی بنایا جائے گا۔ اب سرکار عباس علمدار علیہ السلام میدان جنگ کی طرف چلے، مشک اور علم کو تھامے ہوئے، بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، سب لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے، مشک کو پانی سے بھرا، خیموں کی طرف بڑھے۔ اب فوج یزید نے چاروں طرف سے حملہ کیا، ایک ظالم نے تیر کا نشانہ لیا، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا ایک بازو قلم ہوا، پھر سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ اب سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے مشک کو اپنے منہ میں رکھا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ایک ظالم کا تیر مشک پر آ کر لگا، جیسے ہی مشک کو تیر لگا مشک سے پانی بہنے لگا۔ اب ایک ظالم نے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے سر پر وار کیا، جناب عباس گھوڑے کی زین سے نیچے گرے۔ امام حسین علیہ السلام سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آئے، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا سر مبارک
اپنی گود میں رکھا اور فرمایا عباس میری ایک خواہش ہے۔ سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے عرض کی جی میرے آقا حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بچپن سے لے کر آج تک تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کر نہیں بلایا، جب بھی بلایا ہے کبھی آقا کہہ کر بلایا، کبھی مولا کہہ کر بلایا۔ عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ اب سرکار عباس علمدار علیہ السلام رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہاں فاطمہ کا بیٹا اور کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ دیا اور جام شہادت نوش پائی۔ میرے لاکھوں سلام ہوں شہنشاہ وفا باب الحوائج سرکار عباس علمدار علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا فهذا لي